محترم ادیب صاحب، یہاں پہ سبھی معزز حاضرین، آپ سبھی کا شکریہ یہاں پہ وقت دینے کے لیے، بلانے کے لیے، اس دعوت کے لیے۔ آپ سبھی سے ملاقات ہوئی اور ایک اورینٹیشن ملی کہ یہ ادارہ کس لیے قائم ہوا ہے اور کن اہداف کے لیے کام کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ سے چند گزارشات یہاں پہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور امید ہے کہ سنجیدگی سے ہم اپنے معاملات کو، اپنے حالات کو، اپنے مشکلات کو سمجھ کے سنجیدگی سے ان معاملات کے جواب میں ان کے حل کے لیے عمل کریں۔ سوال بھی اچھا ہے کہ ملک کے سیاسی حالات کس طرح کے ہیں، ہمارے چیلنج کیسے ہیں اور اس کے لیے لاحق عمل کیا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے لیے جواب دیا ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ پروردگار عالم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قوموں کی حالت تب تک نہیں بدلی جاتی ہے جب تک وہ قوم خود اپنے لیے کھڑا نہ ہو، اپنے حالات کو بدلنے کے لیے کھڑے نہ ہو۔ تو مجھے یقین ہے کہ اگر ہر قوم اپنی حالات بدلنے کے لیے کھڑی ہوتی ہے، تاریخ گواہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے ان کو کبھی مایوس نہیں کیا، حالات بدلے، ان کے حق میں بدلے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اپنے حالات کو سمجھے اور جرأت مندی سے خداوند تعالیٰ پہ توکل کر کے اپنے حالات کے سدھار کے لیے اٹھے، کوشش کرے، آواز اٹھائے، قدم اٹھائے، اقدام کرے۔ اس وقت ملک میں ووکیبلری چینج ہونی چاہیے۔ 2014 سے پہلے یہاں پہ شاید مائنورٹیز ہوا کرتی تھی، 2014 کے بعد یہاں پہ مائنورٹیز نہیں ہے بلکہ اوپریسڈ ہے، مستضعفین ہے۔ ہر ایک مائنورٹی اپنی حیثیت کھو چکی ہے، ان کو اوپریس کیا جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو۔ آپ ان 10 سالوں میں دیکھیں ہر جگہ یہ اوپریسڈ ہے۔ اگر اوپریسڈ ہے تو مجھے ایک امید ملتی ہے، مستضعف جب ہوتے، اوپریسڈ جب ہوتے، ان کے ساتھ خداوند تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس سے بڑی طاقت کی آپ کو کہیں پہ ضرورت نہیں ہے۔ اس سے بہتر پوزیشن آپ کی نہیں ہو سکتی مائنورٹیز کی۔ مائنورٹی ہونا ایک وہ کوزی پوزیشن ہے، ایک آرام دہ پوزیشن ہے، وہ کوئی بہتر پوزیشن نہیں ہے۔ اوپریسڈ ہونا میری نظر میں بہترین پوزیشن ہے، کیونکہ اللہ خداوند تعالیٰ آپ کی مدد کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے، ایک اوپریس کی مدد کے لیے۔ تو بس آپ کوشش کریں، کوشش یہ کریں کہ مستضعفین کے حق کے لیے کھڑے ہو جائے۔ جب بھی آپ مستضعفین کے حق کے لیے کھڑے ہو جائیں، خداوند تعالیٰ آپ کے لیے راستے خود تیار کریں گے۔ تو جب ہم مستضعفین کی بات کرتے ہیں، جیسے خداوند تعالیٰ نے ہمیں یہ ذمہ داری دی ہے کہ میری مدد کرو، حالانکہ خداوند تعالیٰ خالق ہے، کل ہے، ہر شے کا خالق ہے، قوت کا خالق ہے، انہیں ہماری مدد کی کیا ضرورت ہے۔ مگر عجیب ہے کہ قرآن مجید میں خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر آپ خدا کی مدد کرو گے خدا آپ کی مدد کرے گا۔ خدا کو ہماری مدد کی ضرورت ہے۔ عجیب بات ہے، مگر پھر سمجھ میں آتی ہے بات کہ خداوند تعالیٰ جب ان مستضعفین کی طرف اشارہ کرتے کہ آپ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ میرے لیے مدد ہے، خداوند تعالیٰ کے لیے مدد۔ ان کے لیے کھڑے ہو جاؤ، میرے لیے مدد ہے، میرے لیے کھڑے ہوئے میں تمہاری مدد خود کروں گا۔ بس چاہے وہ دلت ہو، جس کو دلت ہونے کی وجہ سے اوپریس کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو جس کو مسلمان ہونے کی وجہ سے زیادتی کی جاتی ہے، چاہے وہ بلڈوزر کی شکل میں ہو، چاہے وہ جیلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ لنچنگ کی شکل میں ہو۔ ہم سبھی کو اس دلت کے لیے بھی، اس آدیواسی کے لیے بھی، اس سکھ کے لیے بھی، عیسائی کے لیے بھی اور اس مسلمان کے لیے بھی کھڑا ہونا ہے۔ اور وہ کھڑے ہونے کی جگہ یہ اے سی میں نہیں ہے، وہ سڑکوں پہ ہے، وہ کمروں میں نہیں ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، ہم کشمیر میں ذاتی طور پہ اس طرف میری توجہ گئی تھی، ہاتھرس میں ساری اپوزیشن چلی گئی اور جانا بھی چاہیے تھا، مگر اس کے بعد جب بلڈوزر دلی میں مسجدوں پہ چلا، وہ اب اپوزیشن دلی کے ان مسجدوں کے آس پاس کہیں دکھی نہیں، وہ لیڈرشپ کہیں دکھی نہیں۔
تو اگر ہم ایک طبقے کی حمایت کے لیے جا سکتے ہیں، اسی طرح سے ہمیں دوسری طبقے کی حمایت کے لیے اسی طرح سے سڑکوں پہ کھڑا ہونا ہے۔ مسلمان کو دلت کے لیے کھڑا ہونا ہے، دلت کو مسلمان کے لیے کھڑا ہونا ہے، ہندو کو مسلمان کے لیے کھڑا ہونا ہے، مسلمان کو ہندو کے لیے کھڑا ہونا ہے، عیسائی کو سکھ کو مسلمان کو دلت کو ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور میں پھر سے دہراؤں گا، کھڑا ہونا مائک کے سامنے، اے سی کانفرنس ہالز میں، پارلیمنٹ میں کھڑا ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اس سے شاید آپ ابتدا کریں مگر وہ اختتام نہیں ہے۔ آپ کو سڑکوں پہ کھڑا ہونا ہے، ہر اس مسجد کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے، ہر اس گھر کے سامنے کھڑا ہونا ہے جہاں پہ بلڈوزر چلتا ہے، ہر اس دلت کے گھر پہ جا کے کھڑا ہونا جس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ تو یہ لنچنگ ہو، بلڈوزر ہو، ہمیں اس سب کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ میں آخر میں یہ گزارش کروں گا، شاید یہاں پہ انفرادی طور لنچنگ ہوتی ہے اور ہونی بھی نہیں چاہیے، ہم سبھی کو اس کے لیے کھڑا ہونا ہے، اس کے خلاف کھڑا ہونا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ اس ملک میں یہ ملک اقوام کا ملک ہے، یہ کسی ایک قوم کا ملک نہیں ہے، یہ اقوام کا اتحاد ہے۔ جنوب سے لے کے شمال تک آپ دیکھیں مختلف قسم کے اقوام ہے، اور یہ ہماری خوبی ہے، ہمارے رنگ الگ الگ ہے، ہماری زبانیں الگ الگ ہیں، ہماری قومیں الگ ہیں، جو ایک ملک بناتا ہے جسے ہندوستان کہتے ہیں، بھارت کہتے ہیں، انڈیا کہتے ہیں۔ ان اقوام میں اگر آپ دیکھیں گھروں پہ لنچنگ ہو، بلڈوزر چلا جائے، ہمیں وہ اس زیادتی کا احساس ہوتا ہے، اچھا نہیں لگتا ہے۔ ایک قوم کے ساتھ لنچنگ کی گئی، ایک قوم پہ بلڈوزر چلایا گیا جموں کشمیر کی پوری قوم پہ بلڈوزر، انسٹیٹیوشنل بلڈوزر چلایا گیا، پورا ہندوستان خاموش تھا۔ لنچنگ کی گئی اس قوم کی، میں نہ مسلمان کی بات کر رہا ہوں نہ ہندو کی بات کر رہا ہوں، میں کشمیری پنڈت کی بات کر رہا ہوں، کشمیری مسلمان کی بات کر رہا ہوں، بودھ کی بات کر رہا ہوں، سکھ کی بات کر رہا ہوں، ڈوگری گجر ہر ایک کی بات کر رہا ہوں۔ ہم سے ہمارا آئینی حق چھینا گیا، بلڈوز کیا گیا غیر جمہوری طریقے سے، اور اس طریقے سے کہ ہمارے لوگ، جسے کہا جاتا ہے کہ اوپن ایئر پریزن، 8-9 مہینے تک عام لوگ قید میں تھے، مواصلات نہیں تھی، ٹیلی کمیونیکیشن نہیں تھا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ نہیں تھا، میڈیا اپنی ذمہ داری انجام نہیں دے رہا تھا، ہر گھر کے سامنے آرمی کھڑی تھی، پولیس کھڑی تھی، فورسز کھڑے تھے۔ ہم سے ہمارا حق چھینا گیا، آئینی حق چھینا گیا، غیر جمہوری طریقے سے چھینا گیا، اسٹیٹ کو یونین ٹیریٹری میں تبدیل کیا گیا، تقسیم کیا گیا، ایک لنچنگ ہوئی، ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کی لنچنگ ہوئی، بلڈوزنگ ہوئی، بلڈوز کیا گیا، آواز نہیں اٹھی، ہم سب خاموش تھے۔ ہمیں لگا کہ شاید کشمیریوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مگر حالات اور تاریخ گواہ ہے کہ 2019 کے بعد جو آزمائش کشمیر میں کی گئی، جو بلڈوزر کشمیر میں چلایا گیا، وہ بلڈوزر پھر یو پی کی گلیوں میں بھی چلا، وہ مدھیہ پردیش میں بھی چلا، راجستھان میں بھی چلا، دلی میں بھی چلا۔ تو ہم جب تک کہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے، یہ کانفرنسز، یہ آپ ادارے بنائے، یہ کسی چیز کا حل نہیں ہے۔ ہاں ابتدا ہے، مگر آپ حل کے لیے کوشش کریں، حل کے لیے آپ کو سڑکوں پہ آنا ہے، انسٹیٹیوشنز میں جانا ہے، ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ انشاءاللہ الرحمن اس سمت میں ضرور کام کرے گا۔ میں پھر سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور یقین دلانا چاہتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ پہ توکل کر کے آیا ہوں۔ اگر پارلیمنٹ میں کام کرنا ہے، جتنے بھی سال کام کرنے کا موقع ملے، مستضعفین کے لیے بات کروں، اپریسڈ کے لیے بات کروں، انشاءاللہ الرحمن اس کے لیے ہمیشہ کوشاں رہوں گا۔ آپ سبھی کا شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔